अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइन में खड़ा मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। सामने ही कमिश्नर साहब ज़रूरतमंदों को राशन दे रहे थे। मैं दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह वो मुझे पहचान न लें। जैसे ही मेरा नंबर आया और मैं राशन का थैला लेकर पलटने लगा तो अचानक मेरी लाठी गिर पड़ी। कमिश्नर साहब ने जैसे ही मुझको सहारा दिया, मेरे चेहरे से चादर हट गई और वो सदमे से चिल्ला उठा, साहब जी आप! बरसों पहले वो मेरे तेज सख्त धूप में खड़े होना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पाँव पर लगे हुए जख्म शदीद तकलीफ कर रहे थे, लेकिन मैं उस उम्मीद पर पिछले 2.5 घंटे से धूप में खड़ा था कि अगर मेरा नंबर आ गया तो आज मैं भी राशन लेकर घर जाऊंगा। 3 जवान बेटियों का साथ था और कमाने वाला मजबूर और लाचार होकर घर में पड़ा था। ये तो मेरी बीवी और बेटियों की मेहनत को सलाम था कि वो इस दौर में भी घर का खर्च चलाने के लिए शदीद मेहनत कर रही थी। मेरी वो बीवी जिसे अहले मोहल्ला सलाम करके जाते थे, आज वो औरत घरों में बर्तन मांजती थी। और मेरी वो बेटियां जो मेरी आंखों का तारा थीं, आज रात भर सिलाई मशीन पर झुकी रहती थीं ताकि घर में फाके ना हों। मगर बढ़ती हुई महंगाई, गैस और बिजली के बिलों ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी थी। ऊपर से मुझे बीमार का बोझ भी इन लोगों पर बना हुआ था। मैं खुद को देखकर हर वक्त जलता कुढ़ता रहता था। जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई थी कि आज मैं इन हालात का शिकार था। मैंने उनसे डर से कोई मुझे पहचान न ले अपने चेहरे पर चादर ओढ़ रखी थी। खुदा खुदा करके मेरा नंबर आया, लेकिन मैं ये देखकर लर्ज उठा था कि वो कमिश्नर कोई और नहीं था बल्कि मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं अपने वक्त का एक रईसज़ादा था। मेरे वालिद के ज़माने से ही ज़मीन, जायदाद और फैक्ट्रियाँ थीं, फलों के बागात थे जिनसे हर साल ढेरों मुनाफा आता था। मेरे वालिद ने मुझे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेजा था और मैं पढ़ लिख कर पाकिस्तान लौटा तो वालिद ने मेरी शादी अपने ही दोस्त की बेटी से कर दी जिसका नाम मेहरुन्निसा बेगम था। हम दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी थी। मैं वालिद के साथ कारोबारी मामलात संभालता था और मेहरुन्निसा मेरी माँ के साथ घर के सारे मामलात संभालती थी। हमारे एक मुंशी थे, करमदीन चचा, जो मेरे वालिद के ज़माने से ही ज़मीनों के मामलात संभालते चले आ रहे थे। ज़िंदगी पड़ी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन सदमा था। मैं कुछ दिन के लिए घर क्या रुका था ताकि वालिद साहब की आखिरी रसूमात और रिश्तेदारों की ताज़ियत वसूल कर सकूं कि मैं फैक्ट्रियों में शदीद किस्म के गबन होना शुरू हो गए। दरअसल मेरे वालिद साहब ने अपने करीबी रिश्तेदारों को ही अहम ओहदों पर फाइज कर रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बाहर वाला खाए इससे बेहतर है कि घर के लोग क्यों ना खाएं। क्योंकि हम जितनी हैसियत किसी भी रिश्तेदार की नहीं थी, लेकिन हमारे साथ काम करके भी वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं जो ज़्यादा अरसा बाहर रहा था, इसलिए मुझे किसी की भी तबीयत और फितरत का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें अपना समझा और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल निकली। मेरे एक फूफा जी और उनका बेटा कंपनी के जिम्मेदारों में शामिल थे। मैं घर पे होता था तो न जाने उन लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर क्या खुर्द बुर्द की, किस तरह के इंतजामात किए कि कंपनी के 40% शेयर्स में वो हिस्सेदार बन गए। न जाने वो वालिद साहब ने अपनी बीमारी के दिनों में उन्हें वो कागजात साइन करके दिए थे या कोई और मामला था। मेरे सर पर उस वक्त क़यामत टूटी जब अचानक बाबा के 40वें के दिन मुझे अदालत से नोटिस मिला कि मैंने अपनी कंपनी के हिस्सेदारों को कई माह से प्रॉफिट नहीं दिया और इसके लिए मुझे अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं हैरान परेशान रह गया कि ये क्या माजरा है। मैंने जैसे ही फूफा जी को कॉल की तो उनके तो तेवर ही जुदा थे। वो मुझसे कहने लगे, भाई साहब ने उनसे माकूल रकम लेकर बिजनेस में लगाई थी और इसी बिना पर वो एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब्बा जी की बेवक्त वफात ने उन्हें ये बात करने पर मजबूर कर दिया। वो भी कंपनी के हिस्सेदारों में शामिल हैं। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। मैं दौड़ा दौड़ा उनके घर भी गया, लेकिन फुफ्फो और फुफ्फा के तेवर ही नहीं मिल रहे थे। साथ ही उनके बेटे ने, जो मुझसे काफ़ी कम उम्र था, मेरे साथ नहायत बदतमीज़ी की। उनकी बातों से मेरा दिल टूट गया और मैंने चुपचाप अदालत में जाकर उनका हिस्सा तस्लीम किया और साथ ही उन्हें कहा कि वो अपना हिस्सा लेकर कारोबार छोड़ दें। मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिर चुका था कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि कौन मेरा दोस्त है,
کون میرا دشمن؟ خیر میری ایک فیکٹری نیلام ہوئی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چچا کرم دین نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی رشتہ داروں کی اس بے اتنائی پر شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی تھیں۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیات نے مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ منشی کرم دین کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام وسیم احمد تھا۔ وسیم بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چچا سے کہا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے گھر میں رہنے کا کریں۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھتا تھا اور شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام زہرا بی بی تھا۔ اسے وسیم احمد کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا پسند نہیں آیا اور اس نے ایک بڑی گھناؤنی سازش رچی۔ میری بیگم کی عادت تھی کہ وہ زہرا بی بی پر اور وسیم پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر حیدرآباد روانہ ہو گئی اور بڑی دونوں بیٹیوں کو زہرا بی بی کے حوالے کر گئی۔ میں بھی اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ وسیم احمد نے میری بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا۔ اس خبر سے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور وسیم احمد 17 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں بڑی ہی دقت ہوئی کہ پچھلے 7 برس سے میں نے جس کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں بھاگم بھاگ کراچی واپس پہنچا تو میری بیوی بھی سسرال سے واپس نکلی۔ وسیم احمد رو رو کر قسم کھا رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن زہرا بی بی نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ وسیم نے ہی یہ سب کیا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی کیونکہ زہرا بی بی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی تھی۔ گھر میں وسیم اور میری بیٹی بسمہ اکیلے تھے۔ خان چچا گیٹ پر موجود تھے اور گھر کے باقی ملازم چھٹی پر تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بسمہ کی چیخیں سنی۔ وہ جب تک اوپر والی منزل پر پہنچی وسیم بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا اور پھر روتے ہوئے زہرا بی بی کے پاس پہنچا کہ بسمہ کھیلتے کھیلتے بالکنی سے نیچے جا گری۔ منشی چچا بھی گاؤں سے کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی سخت گھبرائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ انہیں بھی یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں مسلسل صدمے میں تھا۔ میں وسیم سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیوی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے وسیم کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ وسیم مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے بسمہ بی بی کے چیخنے کی آوازیں سنی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اب دوسری طرف زہرا بی بی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وسیم نے بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکا بیٹی کا باپ تھا، اس لیے میں نے زہرا بی بی کی بات کا یقین کیا اور وسیم کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف ورثوں کی وفاداری تھی اور دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ زہرا بی بی بھی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ منشی چچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے ان کی گود میں کھیل کر جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے وسیم احمد کو پولیس کے حوالے نہیں کیا، لیکن منشی چچا اور وسیم کو فوراً گھر سے نکالا اور کام سے بھی الگ کر دیا۔ میں نے چچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر زہرا بی بی کے بھائی اور خامد کو دے دیے۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اگر وسیم کو پولیس کے حوالے کروں گا تو یہ بات بھی پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی پر بچپن میں ہی مجرمانہ حملہ ہو چکا ہے۔ کل کو جب وہ جوان ہوگی تو اس کی زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی اس حادثے سے گزرنے کے بعد
مستقبل میں بار بار اس چیز کی لیے تکلیف اٹھاتی رہے۔ میری ساس صاحبہ نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کاروباری اور زمینوں کے معاملات میں میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مجھے دونوں طرف ہی نئے لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دیں۔ اور ایک دن ایسا بھی آ پہنچا کہ کل تک ایک مشہور کاروباری گروپ کا مالک دیوالیہ ہو گیا۔ زہرہ بی بی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی گھڑتی کہ لاکھوں منافع دیتے باغات کو کبھی کیڑا لگ جاتا، تو کبھی بارش میں فصل برباد ہو جاتی، تو کبھی فصل ہی اتنی اترتی کہ اس سے صرف زمینوں کی بوائی کے اخراجات پورے ہوتے۔ حالانکہ جب تک منشی چچا زمینوں کا انتظام سنبھال رہے تھے تو ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کیا ہوا ہے۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا، اور پھر رہتی سہتی کسر پوری ہوئی کہ میری بیوی کو اچانک کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ ایسا دیکھا کہ میرا گھر بکا، زمینیں بکیں، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب بیچ باچ کر اپنی شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی۔ ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی میری بائک کو ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی۔ میں 4 ماہ سول ہاسپٹل میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بھی بک کر میرے علاج پر لگ گیا اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا تھا۔ تنگ ہو کر میں نے ہاسپٹل چھوڑا اور اب میری بیوی ہی میرے زخم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کچھ تو زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پاؤں کا زخم مسلسل ہرا ہی تھا۔ میری بڑی بیٹی MBA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی اور چھوٹی دونوں بیٹیاں بھی BSc کو خیر آباد کہہ کر گھر بیٹھ گئیں۔ زہرہ بی بی زمینوں کے بکتے ہی گاؤں جا چکی تھی اور مجھے بہت بعد میں علم ہوا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا وسیم نہیں تھا بلکہ زہرہ بی بی کا اپنا بھتیجا تھا۔ میری بیٹی کے سر میں لگنے والی چوٹ نے اس کی یادداشت کا بھی بڑا نقصان کیا تھا۔ زہرہ بی بی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ انہیں وسیم کا میرے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ نوکر ہو کر بھی وہ کس طرح میرے بیٹوں کی طرح پرورش پا رہا تھا اور وہ پڑھائی میں اتنا ذہین تھا جس کی وجہ سے زہرہ بی بی اس سے حسد کرتی تھیں۔ اب میری ایسی حیثیت نہیں تھی کہ میں زہرہ بی بی یا اس کے بھتیجے سے باز پرس کرتا، اور کہیں نہ کہیں یہ خبر رشتے داروں تک بھی پہنچ گئی کہ بسمہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس لیے خوبصورت اور سلیقہ ہونے کے باوجود بھی میری بچی کا کہیں سے بھی رشتہ نہ آیا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ بسمہ کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو اس کے دونوں ماموں نے مانگ رکھا تھا، لیکن میری بیٹیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو گھر کے اخراجات چلانا ہی مشکل ہو جاتے۔ ایسے میں ہی میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا کہ شہر کا نیا کمشنر بڑا ہی رحم دل ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کمشنر وسیم احمد وہی وسیم ہے جو منشی چچا کا بیٹا تھا۔ 14 سال گزر چکے تھے۔ 17 سالہ وسیم احمد اب 32 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کا رہن سہن اور شکل و صورت سبھی کچھ بدل چکی تھی، لیکن اس کی وہی گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور ناک کے پاس تل مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی، اور اس کی نظر اب میرے پیر کے زخم پر تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے PA سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر لے کر آؤ۔ کمشنر کا PA میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے کر پہنچا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے راشن کا تھیلا لے لیا۔ کمشنر بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا، بابا جی کوئی پریشانی ہے؟ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں بولتا تو وہ مجھے پہچان لیتا۔ اس کا PA مجھے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی خاموشی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔
सफ़ेद दाढ़ी, उलझे हुए बाल। मैं कहीं से भी सेठ सलमान अहमद नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त इतना शर्मिंदा था कि मेरा दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अचानक से वसीम अहमद की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, साहब जी आप। मैंने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और पीछे हटने की कोशिश की तो उसने मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया और अपने पिए से कहने लगा, कतार में लगे हुए बाकी मस्कीनों को जल्द अज जल्द राशन दे दें। और ख़ुद मेरा हाथ पकड़कर फ़ौरन मुझे अपने साथ लेकर पीछे बने हुए एक केबिन में चला गया। मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गया। मेरे चेहरे को अपने रुमाल से साफ करके कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोए, मेरा दिल बड़ा दुख रहा है। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैंने कभी भूल कर भी आपकी खबर गिरी नहीं की। शर्मिंदगी की वजह से कि आप तो मुझे मुजरिम समझते हैं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने वो जुल्म नहीं किया था। मेरे अब्बा जी ने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया। मैं बड़ी बड़ी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके सर पर हाथ रख कर सिसक कर रो पड़ा और कहने लगा, मेरे बच्चे तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे 7 साल पहले ही पता लगा कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया बल्कि ज़ोहरा के भतीजे ने किया था। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम को सज़ा देता। मालूम नहीं ये सब किस बात की सज़ा है कि मेरा हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया और मेरी मासूम बेटियां अपने बूढ़े और बीमार बाप को दिन रात मेहनत करके कमा कर खिला रही हैं। तुम्हारी बीबी जी लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती हैं और तुम्हारी बहनें सिलाई मशीन के सहारे घर चला रही हैं। बेटा मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बरसों से जमा गुबार मेरी आंखों से आंसू बनकर बह निकला। वसीम अहमद कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रो, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पिछले 3 साल से कमिश्नर बन गया हूँ और इसी शहर में पोस्टिंग हुए भी साल होने वाला है। मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं आपको ढूंढता। जोहरा बीबी के इरादे शुरू से ही गलत थे। अब्बा हर वक्त जलते कोड़ते रहते थे जब तक गांव में रहे, क्योंकि उसका शौहर निज़ाम और उसका भाई शेरदिल आपकी ज़मीनों को ठेके पर दे देकर गांव के चौधरी बन गए थे। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए। बाहर राशन की तकसीम ख़त्म हो चुकी थी। पिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, ये देखकर हैरान रह गया कि उसके कमिश्नर साहब एक बकारियों जैसे हुलिये के बूढ़े इंसान के कदमों में बैठे हुए थे। वो मुंह खोले खड़ा था और हम दोनों को देख रहा था। वसीम अहमद ने अपना चेहरा साफ किया और उसकी तरफ मुंह करके कहा, सिद्दीकी साहब ऐसा करें, आज का बाकी प्रोग्राम कैंसिल कर दे। मुझे आज बड़ी ही ज़ाती किस्म की मसरूफियत आ पड़ी है। मेरी गाड़ी तैयार करवाएं और प्रोटोकॉल की गाड़ी मेरे साथ नहीं जाएगी। उसका पिए परेशान होकर कहने लगा, सर गाड़ी तो तैयार करवा देता हूँ, लेकिन शहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अकेले आपको कहीं जाने दें, इसलिए आप हमारी बात समझें। प्रोटोकॉल की गाड़ी तो हर सूरत आपके साथ जाएगी। वसीम के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पिए साहब सही कह रहे हैं। तो वो रजामंद हो गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। वसीम अहमद ने राशन के उस थैले को वापस वहीं रख दिया था। उसने गाड़ी रास्ते में रोकी और घर की ज़रूरत का सारा सामान रखवाया। ढेर सारे फल फ्रूट खरीदे और पौने घंटे बाद वो मेरे घर के सामने पहुंच गया। अहले मोहल्ला बड़े हैरान परेशान होकर उस सरकारी गाड़ी को देख रहे थे। जब वसीम ने गाड़ी से उतरकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर मेरे घर दाखिल हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी दोनों छोटी बेटियां अंदर जोहर की नमाज पढ़ रही थीं और बिस्मा सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। एक अजनबी इंसान को देखकर वो घबरा कर उठ बैठी और अपने पुराने से दुपट्टे को और भी आगे कर लिया। वसीम अहमद की नज़रें झुकी हुई थी। मैंने खुशी खुशी बिस्मा को बताया तो उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मेरी बीवी भी इसी वक्त काम ख़त्म करके लौटी। घर के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को देखकर वो घबरा गई और दो सरकारी गाड़ी देखकर वो घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई तो वसीम पर नज़र पड़ते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ बचे हुए खाने का शॉपर नीचे गिर गया। वसीम अहमद तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर लाया। मेरी बीवी ने वसीम को बिल्कुल बेटे की तरह पाला था, इसलिए उसके गले लगकर बेख्तियार रोने लगी। वसीम अहमद ने कुछ देर तो उसे रोने दिया, फिर उसे चुप करवा कर कहने लगा, बीबी जी ऐसे मत रोएं,
میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اب اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بسمہ چپ چاپ کچن میں جا چکی تھی اور میری دونوں چھوٹی بیٹیاں آ کر وسیم سے ایسے لپٹ گئیں جیسے بچپن میں لپٹ جاتی تھیں۔ وسیم ان کے سگے بھائی کی طرح ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ کر جلدی سے پڑوس میں بھاگی ٹھنڈے پانی کی بوتل اور جوس کا انتظام کرنے۔ وسیم روکتا ہی رہ گیا۔ وسیم نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی کے لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے۔ وسیم شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ بسمہ شاید دال چاول کی تیاری کر رہی تھی۔ ذرا ہی دیر میں دوپہر کا کھانا بنا تو بچیوں نے دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بسمہ نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے وسیم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا تھا۔ وسیم کچھ دیر ہماری ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا کہ وہ کل کو گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بسمہ کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں۔ وہ اب خود کو بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی وسیم کے سامنے۔ میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا دیا اور کہا وسیم بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس گزرے ہوئے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں وسیم کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا، لیکن میں خود ہی اپنے اس خیال پر شرمندہ سا تھا۔ گزرے کل میں نے وسیم کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا۔ اب میں اس سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی مشکل سے میں نے بسمہ کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ ہم سب نے اپنے بہترین لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ برسوں بعد میں اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ جب کمشنر ہاؤس پہنچے، ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا وسیم خود تھا۔ منشی چچا بھی دروازے میں ہی کھڑے ملے۔ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس انتقال ہوا تھا۔ وسیم کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اب دونوں باپ بیٹا اکیلے گھر رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے کوئی بھی گھر نہیں ہوتا۔ پرتکلف کھانا کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وسیم میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ بسمہ نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ بسمہ کا رشتہ وسیم کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور منشی چچا سے کہا کہ وہ بسمہ کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد بتا دیں گی۔ منشی چچا نے بڑے امید بھرے لہجے میں کہا کہ وہ برسوں سے بسمہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف وسیم نے بسمہ کو براہ راست اسٹڈی میں لے جا کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی اس وقت گھر دیکھنے میں مگن تھی۔ بسمہ نے اسے کہہ دیا کہ جو بھی فیصلہ میرے والدین کریں گے وہ اس پر رضامند ہے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر کمشنر وسیم احمد کے گھر کی رونق بن گئی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کو دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بھی بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری چھوٹی موٹی دکان کر لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشی کا سامان کر دیا تھا۔ وسیم احمد کی کوششوں سے میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے زہرا بی بی کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروایا تھا، وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے وسیم نے دکان کے بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین بیچ کر اس میں لگا دی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا میں جو بھی ہوں یہ سب کچھ اسی بدولت ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا تھا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔
کہتے ہیں کہ پریشانی سب سے بڑی بیماری اور سکون سب سے بڑا علاج ہے۔ چند ماہ کے اندر ہی میں دوبارہ سے سیٹھ سلیمان احمد بن چکا تھا۔ جن کاروباری لوگوں کو یہ علم ہوا کہ کمشنر وسیم احمد میرا داماد ہے، ان لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا تھا کہ اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ زیادہ نہ صحیح، اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جولیاں اٹھا اٹھا کر وسیم کو دعائیں دیتی تھی۔ اس نے داماد کے بجائے سگا بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا۔ بسمہ کے چہرے پر پھولتے گلال کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ تھا کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ میرا سسرال بھی بے حد خوش تھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے اپنے سسرال رخصت ہو جائیں گی اور وسیم کی کوششوں سے بسمہ نے اپنا MBA مکمل کرنے کی حامی بھری تھی۔ وسیم چاہتا تھا کہ وہ میرے کاروبار میں بیٹا بن کر میرا ساتھ دے۔ چند سال بعد بسمہ میرے ساتھ میری کمپنی بھی سنبھال رہی تھی اور اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کو بھی۔ چھوٹی بیٹیاں رخصت ہو چکی تھیں۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر سے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں اب فخر سے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وسیم جیسے اعلیٰ ظرف انسان اس دنیا میں بہت نایاب ہیں۔ اللہ پاک میرے گھرانے کو کسی کی نظر نہ لگائے، آمین۔ ناظرین، کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے آپ ظالم سمجھ رہے ہوں وہ مظلوم ہو، اور جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہوں وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ زہرا بی بی کب کی دنیا سے رخصت ہو چکی۔ جس زمین جائیداد کے لیے اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اس پر لڑ لڑ کے اس کے بیٹوں نے اسے آخر میں بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ بے شک کفن میں جیب نہیں ہوتی اور سب نے اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی رخصت ہو جانا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔